رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل جاری رکھنے اور مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان قومی اور بین الاقوامی ایئر لائنز کو گوادر اور تربت کے سوا تمام بڑے ہوائی اڈوں سے بیرون ملک پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ ملک میں کرونا وبا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 57 افراد جاں بحق ہوئے، جو اب تک ایک روز میں اموات کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اور پاک فوج نے آج بھارت کا ایک اور جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل جاری رکھنے اور مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ معیشت کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی جاری رہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ملک کی اقتصادی صورتحال کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے معیشت کے جائزے کے بارے میں رپورٹ پیش کی اور رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران بڑے اقتصادی اشاریوں میں استحکام اور بہتری کے رجحان کو اجاگر کیا۔ مشیر تجارت اور سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے اور ٹیکسوں کو آسان بنانے، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی سمیت بڑے پالیسی اقدامات شامل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج کورونا کے بارے میں وزارت تجارت کے تھنک ٹینک کے اجلاس کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ مشیر تجارت نے کہا کہ کورونا دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لایا ہے اور معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ یہ صورتحال کاروباری ماڈلز کو نئی شکل دینے کا بھی ایک موقع ہے۔ پاکستان قومی اور بین الاقوامی ایئر لائنز کو گوادر اور تربت کے سوا تمام بڑے ہوائی اڈوں سے بیرون ملک پروازوں کی اجازت دے دی ہے۔ ہوا بازی ڈویژن کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کے فیصلے کے تحت طے شدہ، غیر طے شدہ اور چارٹرز پروازوں سمیت بیرون ملک جانے والی پروازوں کا سلسلہ آج نصف شب سے شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ملک میں کورونا کے کیسز کی تعداد اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں وینٹیلیٹرز اور بستروں کی دستیابی کے حوالے سے صورتحال کنٹرول میں ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اس وقت تمام وینٹیلیٹرز میں سے 18 سے 20% زیر استعمال ہیں۔ قومی سیاحتی رابطہ بورڈ کے چیئرمین زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ملک میں پائیدار اور ماحول دوست سیاحت کے فروغ کے لیے 10 سالہ پالیسی کو حتمی شکل دی ہے۔ انہوں نے یہ بات شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے 5 سالہ لائحہ عمل بھی وضع کیا گیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2636 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 64,028 ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے اب تک 22,305 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1,317 ہو گئی ہے۔ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے 11,931 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاک فوج نے آج بھارت کا ایک اور جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ جاسوس طیارہ کنٹرول لائن کے نیکرو سیکٹر میں 700 میٹر تک پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ آج اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان دستوں کے فوجی جوانوں اور سویلین اہلکاروں کو دنیا بھر میں امن برقرار رکھنے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے قیام امن کے لیے خواتین کی خدمات، امن کی بنیاد۔ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پاکستانی امن کارکن سپاہی عامر اسلم کو آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک ورچوئل تقریب کے دوران اعلیٰ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انہیں یہ اعزاز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دیا۔ پاکستان آج اقوام متحدہ کے امن مشنز کا عالمی دن منانے کے لیے عالمی برادری میں شامل ہو گیا ہے۔
دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ مشن میں مسلسل خدمات انجام دینے والی فوج کی حیثیت سے پاکستان دنیا کے متنازع علاقوں میں سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھنے میں اقوام متحدہ کے مشنز کے اہم کردار سے بخوبی آگاہ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔